أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بنی اسرائیل، یا بنی یاد کرو میرے احسانات جو میں نے انعام کیے تم پر. انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسانات جو میں نے انعام کیے بزرگی دی تھی تم کو اوپر جہان والوں کے. پہلی امتوں پر تمہیں اونچا درجہ دیا. اور بے شک میں نے بزرگی دی تھی تم کو اوپر جہان والوں کے. پہلی امتوں پر تمہیں اونچا درجہ دیا. نہیں بدلا دے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ڈرو ولا یقبل منہا نہیں بدلا دے گی کوئی جان کسی جان قبول کی جائے گی اس سے سفارش. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا یؤخذ منہا ولا یقبل منہا شفاعۃ اور نہ قبول کی جائے لیا جائے گا سفارش کوئی بدلہ. ولا یؤخذ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اور لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. ہم نے نجات دی تھی تم کو اور فرعون کے لوگوں دیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ الْعَذَابَ اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو فرعون کے لوگوں سے. يُذَبِّحُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کھاتے تھے تم کو برا کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو. اور بے آبرو کرتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو. اور بے آبرو کرتے تھے تمہاری عورتوں کو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ذَلِكُمْ بَلَاءٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ اور اس میں آزمائش جب ہم نے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بس ہم نے بچا لیا تم کو. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ اور ہم نے غرق کر دیا تھا تمہارے سمندر بس ہم نے بچا لیا تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور تم نظارہ کر رہے تھے اور ہم نے غرق کر دیا تھا تباہی کا کی آل کو. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین اور تم نظارہ کر رہے تھے ان کی تباہی کا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. سورۃ بقرہ ہے پہلا پارہ ہے اور 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں. آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک. سورۃ بقرہ سے بنی اسرائیل ہے اور تفصیلی ذکر مبارکہ شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک کیا کہ یہاں سے بنی یعقوب کی اولاد تفصیلی ذکر یہودی کہلانے شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیلی دوبارہ اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا. صرف اس خوش فہمی میں نہ رہو یعقوب کی نبیوں کی اولاد ہے یہودی کہلانے والوں. فرمایا بنی اسرائیل احسانات کی قدر کرو. صرف جو میں نے تم پر احسانات کیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں جتنے بھی جہاں گزرے امتیں گزرے ہیں احسانات کی قدر کرو. ان پر تمہیں جو میں نے تم پر احسانات کیے
اور میں نے پہلے اس جتنے بھی جہان گزرے امتیں گزری ہیں ان پر تمہیں بزرگی عطا فرمائی. میں نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا. فیکم انبیاء تمہیں دی جو میں نے پہلے کسی کو عطا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، نعمتوں کی قدر تمہیں بادشاہ بنایا اور مغروری چھوڑ دو. تمہیں دی جو میں نے پہلے کسی کو عطا نہ کی. سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے نعمتوں کی قدر دانی کرو نہیں آئے گا. یہ یہودیوں کے مغروری چھوڑ دو تردید ہے. یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہے. جس دن کوئی کسی کے کام ہم دوزخ نہیں جا سکتے نہیں آئے گا. یہ یہودیوں کے فرمایا کی تردید ہے. کام نہیں آئے گا. یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد حساب خود دینا ہے، لہذا ہم دوزخ نہیں جا سکتے. اپنا حساب اللہ نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر آدمی کو اپنا حساب خود دینا ہے. اور فرمایا نہ ہی سفارش قبول ہوگی. اپنا حساب خود دینا. اگر آخری نبی پر کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن کو نہیں مانو گے اور فرمایا نہ ہی سفارش ضد پر اڑے رہو گے تو پھر تم بچ نہیں سکتے. اگر آخری نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے، نہ سفارش قبول ہوگی اور سفارش ضد پر اڑے رہو گے تو پھر تم بچ نہیں سکتے. اور کسی کافر مشرک بے دین کے لیے سفارش تو ہوگی اللہ کی اجازت سے. اللہ کی بغاوت کرنے والے کے لیے سفارش ہے ہی نہیں. اور کسی کافر مشرک بے دین کے لیے سفارش تو ہے گنہگار مومنوں کے لیے. اللہ کی بغاوت کرنے والے کے لیے سفارش ہے ہی نہیں. تو ایسے آدمیوں کے لیے سفارش نہیں. سفارش تو ہے اور نہ ہی گنہگار مومنوں کے لیے چھوٹے گی. جو اللہ سے ڈرنے والے ہو کہ ہمارے پاس مال پیسہ بہت ہے، آدمیوں کے لیے سفارش یہ دے کر جان چھوٹ جائے گی اور نہ ہی پیسے دے کر جان چھوٹے گی. اگر اس دوسری جگہ میں آئی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال پیسہ بہت بھی بھر کر دے گا اللہ کو اور یہ دے کر جان چھوٹ جائے گی میں لے لے تو یہ بھی خام خیالی جان چھوٹ جائے. تو ماں دوسری جگہ آیت آئی ہے کہ اگر کوئی ساری زمین سونے کی بھی بھر کر دے گا اللہ کو کہ اے اللہ ساری زمین کے خزانے دے کر بھی دوزخ سے نہیں بچ سکیں گے تو ماں تقبل منہم. اور فرماتے ہیں یہ بھی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا. ساری زمین کے خزانے میں کچھ مددگار اس سے نہیں بچا سکیں گے. فرمایا قیامت کے دن اور فرمایا کسی کی مدد نہیں کرے گا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے ڈر جاؤ جیسے دنیا میں کچھ مددگار ہوتے ہیں بچا حشر کے دن سے. فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. احسانات یاد کرو تو اس لیے ڈر جاؤ. آدمی یا احسانات قیامت کے دن سے رکھ کر حشر کے دن سے پھر سوچتا ہے کہ جس رفتی نے میرے اوپر احسانات کیے میرے احسانات میں اس کا شکر گزار بنوں. یا پھر احسانات کو سامنے رکھ ڈراؤں سے ڈرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے نے میرے اوپر احسانات باتیں کر رہے ہیں میں اس کا شکر گزار کا بھی ذکر کر رہے ہیں یا پھر ساتھیوں سے اور ڈراؤں سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ڈراوے بھی دے رہے ہیں. دونوں باتیں کر رہے ہیں. جواب گندم احسانات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. چلو ایک آدمی نہیں جواب دے سکتا دوسرا دے لے. ساتھ ساتھ سارے خاموش ہیں. ساتھ ساتھ ڈراوے احسانات بھی یاد کرائے جو جواب گندم اور پھر دھمکی بھی دی. چلو ایک آدمی نہیں جواب دے سکتا دوسرا تمہیں نہیں بچائے گا. سارے خاموش ہیں. کبھی احسان کبھی احسانات بھی یاد کرائے. پھر فرمایا وہ وقت یاد کرو دھمکی بھی دی جب فرعون قیامت کے دن کوئی تمہیں نہیں بچائے گا. تمہارے اوپر بڑے بڑے ظلم کرتے تھے. کبھی احسان کبھی نعمت حتیٰ کہ پھر تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. جب فرعون بنی اسرائیل کے اور فرعون کے لوگ تمہارے اوپر بڑے بڑے ظلم کرتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں ہے تمہارے بچوں کو ذبح کر دیکھا تھا. بنی اسرائیل کے بچوں کو مقدس کی طرف سے ذبح کر دیتے تھے. ایک تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے
جس نے قبطیوں کے سارے گھر جلا دیے سوائے اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے اس نے اس خواب کی تعبیر یہ کی تھی کہ بنی اسرائیلی ہماری تباہی کا سبب بنیں گے، قبطیوں کے سارے گھر جلا دیے کچھ لوگ سوائے بنی اسرائیل کے جو ہمارے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ کی تھی تو اس لیے اسرائیلی ہماری تباہی کا سبب بنیں گے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے بھی اس سے کہہ رکھا جو ہمارے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے الٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہر ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈر ان کو کس بات کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بعض نجومیوں نے بھی اقتدار کے جانے کا کہ تیری حکومت کا تختہ الٹ حکومت نہ ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ جو حکمران ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈر خدائی کا دعوے دار بھی تھا، چنگا خدا کے جانے اپنی حکومت کی فکر بڑا ڈرتے ہیں کہ حکومت نہ ادھر ادھر ہو جائے۔ خدا ایسے تو نہیں، تو فرعون بھی ڈرتا تھا، حالانکہ سچا خدا دعوے دار بھی اپنی بادشاہی کے جانے کا ڈر ہے۔ خدا ہے جس کو اپنی حکومت کی فکر پڑی رہتی، جھوٹا خدا تھا۔ خدا لہذا اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا، جو سچا خدا ہے اس کو اپنی بادشاہی کے جانے کا ڈر ہے، کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرو۔ لہذا اس نے اپنی پولیس کو کی نگرانی کرو، اس نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو حکم دیا۔ حاملہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرو، جن کے بچہ ہونے والا کرو ان کی نگرانی، حاملہ عورتوں کی نگرانی کرو۔ اگر ان کے لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دو، بابن کو نہیں، اور اگر لڑکا پیدا ہو جن کے بچہ ہونے والا ہو ان کی نگرانی 70,000 سے بھی زیادہ ان کے لڑکی پیدا ہو تو بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے گئے، اور اگر لڑکا پیدا ہو ظلم کے ساتھ اس کو ذبح کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70,000 سے بھی زیادہ بچے معصوم کہ جو بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے گئے، اور اس کی فوجیں اور اس کے ظلم کے پولیس والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو وہ میرا تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، فرعون اور جو تمہارے بیٹوں کو اور اس کے پولیس والے تھے اور اس کے سرکاری اہلکار، اللہ نے اس تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور فرعون کی فوجوں سے تمہیں بچایا، جو تمہارے بیٹوں کو غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اتنے بڑے میرے احسانات ہیں اس فرعون سے، اور فرعون کی فوجوں سے تمہیں بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اتنے بڑے میرے احسانات ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں، حدیث میں آیا ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کیا کرتے تھے؟ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، 10 محرم کا روزہ، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے؟ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرعون بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لشکروں سے نجات روزہ کیوں رکھتے؟ اور بحر کلزم نے ہمارے آبا و اجداد کی آنکھوں کے سامنے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کو غرق کیا اور فرعون کے لشکروں سے نجات دی۔ شکریہ کے طور پر بحر کلزم میں ہمارے آبا و اجداد کی آنکھوں کے سامنے بھی روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا، ہمیں بھی روزہ رکھنے کا، لہذا اس لیے شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ تعلق ہے ان یہودیوں سے بھی زیادہ، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی روزہ اپنے صحابہ سے میں بھی روزہ رکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ تعلق ہے ان یہودیوں سے بھی زیادہ، لیکن 2 روزے رکھو تاکہ اگلے سال تم بھی روزہ ہو جائے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ کتنے روزے رکھو؟ 10 محرم 2 روزے رکھو، روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، وہ 2 ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ کتنے روزے رکھو؟ چنانچہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، وہ صرف ایک فرض ہو گیا تو فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے 10 محرم کا اور 7 والے دن کا روزہ رکھو گے تو ثواب ہے۔ روزہ رکھا
نہیں رکھو گے تو واجب یا فرض رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لیکن فرمایا مجھے امید ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے کا روزہ رکھے گا اور ساتھ والے ایک روزہ اور رکھو گے تو ثواب ہے، پچھلے سال کے نہیں رکھو گے تو واجب یا فرض نہیں، لیکن فرمایا مجھے امید ہے اس لیے جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے ساتھ ایک روزہ اور، لیکن یہاں تو ہر پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 10 محرم کو سبیلیں لگتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، اس لیے 10 محرم کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، سنی بھی پکا رہے، لیکن یہاں تو ہر کام ہی الٹ ہے، یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کیا کرو، دیگیں پکتی ہیں، روزہ رکھو، صحیح مسلم صحیح بخاری ہے، مسند احمد بھی پکا رہے، حدیث کی ساری کتابوں میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اس دن، لیکن امتیوں کا یہ حال ہے روزہ رکھو صحیح مسلم روزہ کیسے بخاری مسند احمد حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان 10 محرم کو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، لیکن امتیوں کا یہ حال ہے روزہ رکھنے کا پکاتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو اس دن دیگیں پکانے کا کیا مطلب؟ صحیح حدیثوں میں موجود ہے سراسر 10 محرم کو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، پوچھو جا کر مولویوں سے، امتیوں کو روزہ رکھنے کا حدیث سے موجود ہے، کھانے پینے میں زیادہ پکانے کا کیا مطلب ہے؟ سراسر حدیث کے خلاف ہے، پوچھو جا کر مولویوں سے، اس تاریخ کو آپ کو بتائیں گے کہ حدیث سے موجود ہے، لیکن صحیح کھانے پینے میں زیادہ شوقین، 10 محرم کو غرق ہوا تھا، تو بھئی اس لیے اللہ نے اپنا احسان یاد کروایا ہے، ہوا تھا ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، 10 محرم کو غرق ہوا تھا، اے یعقوب کی اپنا احسان یاد کروایا ہے، ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، نبیوں کی اولاد کا دعویٰ کرنے والوں، اے یعقوب کی اولاد کہلانے والوں، یاد کرو میرے احسانات، یاد کرو میرے نبیوں کی اولاد، یہ دوسری مرتبہ فرمایا والوں، پیچھے بھی آپ پڑھ آئے ہیں، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسانات، یاد کرو میرے احسانات، یاد کرو میرے جو اللہ کے احسانات یاد رکھتا ہے، یہ دوسری مرتبہ فرمایا ہے، اس کے اندر شکر گزاری کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، پڑھا تھا کہ نہیں؟ آج کل لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، یاد کرو میرے احسان نہیں سمجھتے، جو اللہ کے احسانات یاد رکھتا ہے، سبزیاں کھاتے ہیں، شکر گزاری پیدا کرنے والے کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، آج کل لوگ کھاتے ہیں، کیلے بھی کھاتے ہیں، سیب بھی کھاتے ہیں، سمجھتے آم بھی کہتے ہیں جی ہم نے چوسا کھانا، سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں پیدا کرنے والے کی طرف دھیان والے کا شکر کرنا، فروٹ کھاتے ہیں، بسم اللہ بھی کھاتے ہیں، سیب بھی کھاتے ہیں، جی ہاں، آم بھی کہتے ہیں جی ہم نے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احسانات کو یاد کرنے، آم بنانے والے کا شکر کرنا، پانی سارے پیتے ہیں، کوئی نہیں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، ٹھنڈے پانی کو اللہ کی نعمت کوئی سمجھتا ہے، تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پانی کے بغیر ہم کو یاد کرنے سے، پانی سارے پیتے ہیں، فرمایا میرے ٹھنڈے پانی کو یاد نعمت کوئی سمجھتا ہے، اللہ کی انعام کو جو میں نے کہ پانی کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، جو میں نے انعام، فرمایا میرے احسانات کو یاد کرو، صرف اللہ کی انعام جو میں نے انعام کیے علیکم اوپر تمہارے، وَأَنِّي جو میں نے نعمت کون دیتا ہے، صرف بے شک میں نے بزرگی دی تم کو اوپر جہان والوں علیکم اوپر تمہارے، آخری امت چھوڑ کر پہلے جتنی امتیں گزری ان اور بے شک میں نے بزرگی دی تم کو اوپر جہان والوں کے، ساری امتوں پر آخری امت چھوڑ کر پہلے جتنی امتیں گزری ان ساری امتوں پر میں نے بنی اسرائیل کو، جن کا ذکر ہو رہا ہے ساری امتوں پر تمہیں اسرائیل کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، کن کو؟ ان کے اندر ہزاروں نبی مبعوث کیے، ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بنائے، جن کا ذکر ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، ان کے اندر ہزاروں نبی مبعوث کیے، پرندوں پر بادشاہی، ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بنائے، سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں پر بادشاہ، پرندوں پر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ فرماتے ہیں
پورے مصر کا تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، وہ بھی بنی اسرائیل میں نے تمہیں بزرگی دی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، لیکن آخری امت کا پورے مصر کا ہے۔ اللہ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تمہیں بزرگی دی اے میرے آخری نبی کے امتیوں، آخری امت کا معاملہ اور ہے، ساری اگلی پچھلی اللہ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت، مطلب اخرجت للناس، قیامت تک جو لوگ آئیں گے اے میرے آخری نبی کے امتیوں کے پر تمہیں برتری حاصل ہے، اگلی پچھلی امتوں سے صحابہ کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے علیہ وسلم سب کو پر اسی طرح درجہ بدرجہ جو قیامت تک امت صحابہ کو اللہ نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کا سردار بنایا ہے صلی اللہ فرمایا علیہ وسلم، بنی اسرائیل اسی طرح درجہ بدرجہ جو قیامت تک امت ہے، احسانات اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے، ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، ڈرو فرمایا پہلے احسانات بنی اسرائیل کو بھی ہم نے بزرگی دھمکی دی، میرے احسانات کو یاد کرو، دھمکی دی، دو ہی طریقے ہیں سمجھانے کے، اس دن سے ڈرو، یا احسانات کے ذریعے پہلے احسانات یاد کروائے، یا پھر دھمکی کے ذریعے ڈرا دھمکا کر دھمکی دی، دو اللہ ڈرا بھی سمجھانے کے، فرمایا احسانات کے ذریعے اور ڈرو دے کر، یا پھر ڈنڈے کے ذریعے ڈرا دھمکا کر، ساتھ ہی اللہ ڈرا بھی دے گی کوئی جان، فرمایا کسی جان سے کچھ بھی، اور ڈرو یعنی قیامت کے دن کوئی آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، نفس شیئا دیگر آیتوں میں آتا ہے بدلا دے گی کوئی جان بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کسی جان سے کچھ بھی اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، سورۃ لقمان کے آخر دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ایک جگہ آیا ہے لا، دیگر آیتوں میں آتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی گہرا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، سورۃ لقمان کے آخر میں ہے، ایک جگہ آیا ہے تو اس لیے قیامت والے دن یسأل حمیم اپنا اپنا حساب دینا ہے، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا حال بھی اس امید پر نہ رہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو اس لیے نبی تمہیں نہیں بچائیں گے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، اس دن سے ڈرو کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ رہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، خوش فہمی میں بھی نہ رہنا کہ کوئی نبی تمہیں نہیں بچائے چھڑا لے گا، اگر تمہارے عمل اچھے نہیں تمہاری سفارش کر کے چھڑا کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، تمہارے عمل ہی برے ہیں، اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہنا ایمان ہی نہیں لا رہے، کوئی سفارش کر کے تمہیں چھڑا لے گا، شرک ہی نہیں چھوڑتے، موسیٰ علیہ السلام تمہاری سفارش کر کے چھڑا لیں گے، جو تمہارے عمل ہی برے ہیں، کسی شرک کرنے والے کے لیے سفارش کام آئے گی نہیں، جب تم شرک ہی نہیں چھوڑتے، فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی والے کے لیے سفارش کام آئے گی، کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، کسی نفس سے کسی جان سے شفاعہ سفارش اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے، کیونکہ سفارش ہونی ہے اللہ کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، سفارش کسی نفس سے کسی جان اللہ کی اجازت کے بغیر نہ سفارش کر سکے گا نہ کوئی کروا سکے گا، کیونکہ سفارش ہونی ہے اللہ کی اجازت سے، سفارش خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ کوئی سفارش کر کے بغیر لے گا، سفارش کر سکے گا نہ کوئی جس حالت میں تم ہو اس حالت میں اس لیے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہماری کوئی سفارش کر کے چھڑا لے گا اور نہ لیا جائے گا، جس حالت میں تم ہو اس حالت میں تمہاری سفارش قبول نہیں کی جائے گی، سونا چاندی دے کر چاہے کہ میں بچ جاؤں دوزخ کے عذاب سے، نہ لیا جائے گا تو نہیں بچ کوئی بدلہ، کوئی جان پیسے دے کر معاوضہ دے کر سونا چاندی دے کر چاہے کہ میں بچ جاؤں، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، تو نہیں کسی کی مدد کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تمہاری مدد کر کے اور نہ تمہیں اللہ کی جائے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کی مدد۔ اچھا یہاں شروع میں بھی اس کا ذکر پیدا نہیں ہوتا اور کوئی تمہاری مدد کر کے پہلے اللہ کے عذاب سے چھڑا لے پھر اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے، دیکھو اس کی اہمیت کتنی ہے۔ یہاں شروع میں بھی اس کا ذکر کیا ہے نمبر 123، اور جہاں جا کر سورت اسی پارے کے آخر میں
پھر اللہ نے پارے میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو اس کی اہمیت کتنی ہے، ذرا غور کریں۔ آیت نمبر 123 دیکھیں، اسی پارے میں 123 نمبر پارے میں آیت ہے، مل گئی آیت نمبر صفحہ 18 پر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، 23 نمبر ہے، نفس عن نفس شیئا، نہیں صفحہ 18 پر کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ڈرو اس دن سے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نفس اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش، عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش، اور نہ نفع دے گی اس کو، دیکھو کتنی ملتی جلتی ہے سفارش، وَلَا پھر آخر میں جا کر فرمایا اور نہ قیامت والے دن اس خوش فہمی میں نہ رہنا، اور نہ وہ کہ ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، ہے اور پھر آخر میں جا کر فرمایا صالح اور نیک قیامت والے دن اس خوش فہمی میں نہ تمہارے پاس ایمان اور عمل ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، تم قرآن کو ہی نہیں مانتے اور آخری نبی پر ایمان ہی نہیں لاتے، صالح اور نیک جب تم شرک ہی نہیں چھوڑتے، جب تمہارے پاس ایمان اور عمل ہی میں نہ رہنا، جب تم قرآن کو ہی نہیں مانتے، کوئی تمہیں میری پکڑ سے بچا لے گا، جب تم شرک ہی نہیں چھوڑ سکتے، جب تک تو اس خوش فہمی میں نہیں چھوڑو گے اور قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، کوئی تمہیں میری پکڑ سے بچا لے گا، امتی نہیں بنو گے، تم نہیں بچ سکتے، کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو شرک نہیں چھوڑو گے، کتنا بھی نیک بن جائے، قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے اور آخری نبی پر ایمان نہیں بنو گے، دوزخ سے بچ جائے گا، کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو نہیں کتنا بھی نیک بن جائے، اگر وہ قرآن کو نہیں مانتا، فرمایا آخری نبی پر ایمان نہیں لاتا، اس احسان کو بھی یاد کرو جب میں نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی، نہیں بچ سکتا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب میں ہم نے نجات دی تم کو، کہ میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جب میں نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی، حالانکہ ان کے اندر بڑے بڑے نبی بھی گزرے ہیں، ہم نے نجات دی تم کو، نجات دی، یہ نہیں کہا داؤد علیہ السلام نے نجات دی، نجات کون دیتا ہے، یہ نہیں کہا سلیمان نے نجات دی، حالانکہ ان کے اندر بڑے بڑے نبی بھی گزرے ہیں، یہ نہیں کہا موسیٰ نے نجات دی، اور وہ یہ نہیں کہا داؤد علیہ السلام نے نجات دی، یہ نہیں کہا سلیمان نے نجات دی تم کو، کیا کہا من آل فرعون، ہم نے فرعون کے لوگوں سے اور وہ فرعون کی آل سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو، آل سے مراد فرعون ہے یا فرعون کے لوگوں سے بھی مراد ہے، فرعون کی آل سے، ابن کثیر کہتے ہیں 6 لاکھ فوج جو فرعون کے ساتھ سے مراد اس کے سارے وزیر، فرعون کی سارے لوگ جو اس کے ساتھی تھے سارے آل فرعون ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں 6 لاکھ فوج، اگر فرعون کے ساتھ 6 لاکھ فوج اس کے سارے وزیر ہے، سارے لوگ جو اس کے ساتھ تھے سارے آل فرعون، صحابہ آل محمد بھی ہو سکتے ہیں، اگر فرعون کی 6 لاکھ فوج آل فرعون ہو سکتی ہے، علی محمد وعلی 1,40,000 صحابہ آل محمد بھی ہو سکتے ہیں، 5 تن پاک نہیں ہوتے، صرف 2 یا 3 نہیں ہوتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی تمام صحابہ آل محمد، تو آل محمد سے مراد صرف 5 تن پاک نہیں ہوتے، آل محمد صرف 2 یا 3 نہیں ہوتے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بلکہ تو اس کو یہ آیت بتاؤ تمام صحابہ آل محمد، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، 6 لاکھ فوجوں کو، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وزیروں مشیروں کو تو اس کو یہ آیت بتاؤ سب کو غرق کر دیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، اسرائیلیوں 6 لاکھ فوجوں کو، تمہارے اوپر کیسے اس کے وزیروں مشیروں کو سب کو غرق کر دیا، یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، اسرائیلیوں یذبحون ابناءکم، تمہارے اوپر کیسے وہ ظلمتے تھے تمہارے بیٹوں کو، یسومونکم سوء العذاب،
सिखाते थे तुमको बुरा जानवरों को ज़बह करना तो समझ में आता है। नौ मौलूद ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को, कितना बड़ा ज़बह करते थे तुम्हारे, लेकिन ये भी फिरौन ने किया अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो समझ में आता है, 9 मौलूद बेगुनाह बच्चों को ज़बह करना को कितना बड़ा जुल्म है। लेकिन ये भी फिरौन ने किया, छोड़ते थे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। यस्तहयूना के 2 माने, ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को। ये हया से बना है तो मतलब होगा जिंदा छोड़ते और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी बेटियों को। हया यस्तहयूना के 2 माने तो इसका मतलब है बेआबरू करते थे। अगर ये हया से बना है तो मतलब होगा जिंदा छोड़ते थे, और वो जिंदा छोड़ते थे निसाअकुम तुम्हारी लड़कियों को। से बना सोच लो, इसका मतलब है बेआबरू जिस कौम के अंदर लड़कियां ही लड़कियां हों, इसके तर्जमे हैं। और में लड़के छोड़ते थे निसाअकुम, तो उनकी इज्जत लड़कियों को अब खुद सोच रह सकती है। जिस कौम के अंदर लड़कियां ही लड़कियां हों तो खुद सोच लो और कि क्या हालत में बनी इसराइल की। उनकी लड़कियों की इज्जत लिया जाता था, महफूज नौकरी करवाई जाती थी, सफाइयां करवाई जाती थी। और खुद सोच लो कि क्या हालत बड़ा बनी इसराइल था तुम्हारा, उनकी लड़कियों से बिगाड़ लिया जाता था। तुम मेरे एहसान मंद, नौकरी करवाई जाती थी, सफाइयां करवाई जाती थी। और फरमाया, और इसमें आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी, फिर भी तुम मेरे एहसान में आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से। किसमें आज़माइश थी? अज़ीम, और इसमें आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत। एक तो ये है कि फिरौन से बचाने में आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, फिरौन की अज़ियत में आज़माइश थी। दोनों तरह ठीक है। इम्तिहान एक तो ये है कि मुसीबत को बचाने में, और इम्तिहान नेमतों को भी कहते हैं, अज़ियतें देने में। इम्तिहान नेमतों को भी कहते हैं, इम्तिहान मुसीबत को भी कहते हैं। लेकिन ज्यादा सख्त इम्तिहान कौन सा है, मुसीबत का या नेमतों का? और इम्तिहान नेमतों को भी कहते हैं, नेमतों का इम्तिहान नेमतों को भी बड़े बिगड़ जाते हैं, मुसीबतों को भी फिर भी अल्लाह याद आ। लेकिन ज्यादा सख्त इम्तिहान कौन सा है, मुसीबत का या नेमतों का? फरमाया वाइज़ फरकना बिकुमुल बहरा, नेमतों में बड़े बिगड़ जाते हैं, मुसीबतों में तो फिर भी अल्लाह याद आ जाता है। जब तुम रात को निकले, इरशाद फरमाया लेकर तुम्हारे पीछे आ गया, बेकुमुल बहरा, दरिया और समुंदर आ गया। हमने आगे जाओ तो तुम्हें मछलियां खाएं समुद्रों की। पीछे जब तुम रात को निकले, तलवारें तुम्हारी गर्दनें लेकर तुम्हारे पीछे। इन हालात में आगे दरिया और समुंदर आ गया, समुंदर में तुम्हारे लिए तो तुम्हें मछलियां खाएं समुद्रों की। पीछे हटो तो फिरौन की तलवारें तुम्हारी गर्दनें काटें। हमने निजात दी तुमको, हमने समुंदर में तुम्हारे लिए 12 रस्ते बचाने वाला कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? मुसीबतों से निजात देने वाला कौन है? मुश्किल कुशा हमने निजात दी तुमको। पूरा कुरान बचाने वाला कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? बस हमने मुसीबतों से निजात देने वाला कौन है? और मुश्किल कुशा कौन है? पूरा कुरान पढ़ लो, यही बात मिलेगी। इसी आयत में तीसरी बार हमने निजात दी तुमको, और हमने फाड़ा, हमने फाड़ा, हम पर जोर है। समुद्र को किसने फाड़ा? इसी आयत में तीसरी बार। लाठी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा देखो, समुद्र में रस्ते किसने बनाए? और जब हमने फाड़ा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा ने फाड़ा। अल्लाह की गैरत किसने फाड़ा है कि अल्लाह लाठी तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ राजे हो। समुद्र में रस्ते फाड़ा, समुद्र को साथ तुम्हारे। अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा ने बना दी, बस हमने निजात। अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। अल्लाह की हमने मखलूक की तरफ राजे हो। सारे काम फाड़ा समुद्र को साथ तुम्हारे, सारे काम किसने किए? बस हमने निजात दी तुमको, मूसा की तरफ मंसूब नहीं किया। सारे हमने किया, हमने किए। सारे काम किसने किए? वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, काम किसने किए? और हमने गरक किया फ़िरऔन भी मूसा की तरफ मंसूब नहीं किया। फ़िरऔन सारे काम अल्लाह कहते हैं हमने। फ़िरऔन के बच्चे तो थे ही नहीं, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने गरक किया फ़िरऔन उसका लश्कर है। आल से मुराद उसका, अगर फ़िरऔन के 6 लाख तो थे ही,
اس کی اولاد کوئی کی آل بن سکتا ہے، اس لیے 1,00,000 اور 1.25 صحابہ آل محمد بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر فرعون کا 6 لاکھ کا لشکر فرعون کی آل بن سکتا ہے تو 1,00,000 اور 1.25 صحابہ آل محمد بھی ہو رہے تھے۔ اور تم اپنے دشمنوں کو آنکھوں سے کوئی مرتا ہوا دیکھے فرعون کو، اور وہ بھی فرعون جیسا ظالم، اور خوشی ہوتی ہے کہ نہیں رہے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم نظارہ کر دشمنوں کو آنکھوں سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، فرعون بھی فرعون جیسا گھس گیا ان راستوں میں، خوشی ہوتی ہے کہ سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو غرق کر نظارہ کر رہے تھے، تم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، فرعون بھی فوجیں لے کر گھس گیا اور دھمکیوں کے ذریعے پھر ہم نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھا دے، سب کو غرق کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ احسانات کے ذریعے بھی اور دھمکیوں کے ذریعے بھی سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔